18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبہ سندھ صحت کے شعبے میں باقی صوبے سے آگے ہیں. یہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم صوبہ بھر میں مفت علاج کا جال بچا سکے, چاہے وہ NICVD کی صورت میں دل کا عالمی سٹینڈرڈز کا مفت علاج ہو. یہ کراچی سے لے کے سکھر تک اور درمیان میں جتنے اضلاع ہیں وہاں بھی پاکستان کے عوام کو مفت ملتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ملتا ہے. وہ جس مہنگا کڈنی کا لیور کا علاج کے لیے اس صوبے کے اس ملک کے عوام کو باہر جانا پڑتا تھا, وہ علاج اب مفت گمبد سے لے کے کراچی کروایا جاتا ہے. اور چاروں صوبوں سے لوگ یہاں سندھ آ کے اپنے علاج مفت کرواتے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے, یہ آپ کی وجہ سے. جہاں صدر زرداری نے ملک بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دلوایا, روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ پورے کرنے کی کوشش کیا, ویسے ہی آپ کا ہی سندھ حکومت SRSO اور پیپلز کے جو پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے اس کے ذریعے 10 لاکھ خواتین کو بلا سود قرضہ دلوا کے معاشی طور پہ مضبوط کر رہے ہیں اور ہم غربت سے لڑ رہے ہیں. مگر جو آپ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے, جو آپ کا تاریخی منصوبہ ہے, وہ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو ہے, اپنا چھت اپنا زمین کا جو منصوبہ ہے, جس کے تحت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے بعد سب سے زیادہ گھر بن رہے ہیں. پہلے قائد عوام نے غریبوں کو زمین کا مالک بنایا, اور آج میں بلاول بھٹو زرداری 20 لاکھ خاندانوں کو اپنا گھر بھی دے رہا ہوں اور اپنی زمین کا مالک بھی بنا رہا ہوں. یہ نہ صرف پاکستان, آپ کو یاد ہے وہ شخص جو 10 لاکھ گھر کا خواب دکھاتا تھا نا, ہم 20 لاکھ گھر بنا کے رہیں گے انشاءاللہ. یہ قائد عوام کے بعد نہ صرف پاکستان میں سب سے بڑا منصوبہ ہے, یہ دنیا بھر میں گھر بنانے کا منصوبہ سب سے بڑا منصوبہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی ہے. اس منصوبہ کے ذریعے ہم نہ صرف غریب عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنا رہے ہیں, ان کو مالکانہ حقوق دے کے معاشی طور پہ آنے والے قدرتی آفت سے تحفظ دلوا رہے ہیں کہ یہ پکا گھر دلوا رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ 20 لاکھ گھر بناتے بناتے 10 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں جو میرا سندھ کے عوام کو روزگار دلوائے گا. ہم ویمنز امپاورمنٹ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا, تو اس منصوبے کے ذریعے ہمارا کوشش یہ ہے کہ گھر کا جو خواتین ہیں ان کے نام کو ہم گھر اور زمین کر دے, تاکہ ہم فیمیلز امپاورمنٹ کریں. ان کے لیے پہلی بار اتنے سارے خواتین کے لیے بینک اکاؤنٹس بن رہے ہیں, وہ معاشی طور پہ مضبوط بن رہے ہیں.
یہ تو عوام دوست منصوبے، یہ غریب دوست منصوبے، یہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے سیکھا ہے، ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے سیکھا ہے، ہم نے سیاست کا مطلب خدمت سمجھا ہے، ہم نے سیاست کا یہ نہیں مطلب سمجھا ہے کہ نفرتوں پھیلانا ہے، تقسیم اور آپس میں لوگوں کو لڑوانا ہے۔ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت ہم کرتے رہیں گے۔ یہ جو کامیابی ہے، یہ جو منصوبہ ہے، یہ تو صرف اس لیے ممکن تھا، یہ ممکن صرف اس لیے تھا کہ میں آپ کا وزیر خارجہ تھا اس سیلاب کے دوران، اور میں نے پہلی دفعہ دنیا کو اس بات پہ قائل کیا کہ یہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے، اس میں ہمارا قصور ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا قصور ہے، آپ کی وجہ سے میرے لوگ ڈوب رہے ہیں۔ اور تاریخ میں پہلی بار ان سب کو ساتھ بٹھایا کہ پاکستان کو مدد کرنا ہے، اور میں دنیا کو شکر گزار ہوں، چین سے لے کے امریکہ تک، یورپ سے لے کے عرب ممالک تک، کہ ایسے کوئی جگہ نہیں رہا جو پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام، بلوچستان کے عوام کے ساتھ ان کے مشکل وقت میں کھڑے تھے۔ یہ صرف ممکن اس لیے تھا کہ میں آپ کے وزیر خارجہ تھا، اور آج تک اگر یہ منصوبہ جاری ہے، اگر میں بے گھر لوگوں کو گھر بنا کے دے رہا ہوں، زمین کا مالک بنا کے، تو ایک کہ میں وزیر خارجہ تھا اور دنیا نے ہمیں مدد کیا، اور دوسرا کہ ہم نے وفاق کو منایا کہ یہ قدرتی آفت ہے، یہ قدرتی آفت ہے، یہ تاریخی قدرتی آفت ہے، یہ کوئی ایک شخص، ایک صوبائی حکومت، ایک ملک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ہمیں سب مل کے ایک ہو کے ان کا مقابلہ کریں گا، تب میں اپنے لوگوں کو بچا سکوں گا۔ اور میں شکر گزار ہوں، میں عالمی دنیا کا شکر گزار ہوں، میں وفاقی حکومت کا شکر گزار ہوں کہ اس منصوبہ کے حد تک وہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، اور کامیابی کے ساتھ یہ منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم جو بھی ہمارا ذمہ داری ہوتا ہے، ہم وہ ذمہ داری پورا کرتے ہیں۔ جب آپ کا میں وزیر خارجہ بنا تو میں نے اقوام متحدہ میں اس اسلام فوبیا کے خلاف پہلی دفعہ اقوام متحدہ میں یونائٹڈ نیشنز کا صدر اور سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں اسلام فوبیا کے خلاف پوری دنیا سے ڈیبیٹ کروائے کہ مسلمانوں کے خلاف جو دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ آواز اٹھا دیں۔